बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बसीरत ऑनलाइन मीडिया शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर एक मुज़ाकरा और गुफ्तगू मुनाकिद की, उसका इनकाद किया। यकीनन इसमें दो राय नहीं है कि ये मौजू अपनी अहमियत के लिहाज से इंतहाई हसास और इस बात का मुतकाज़ी है कि इस पर मुसलसल गुफ्तगू होती रहनी चाहिए और ये तफकीर का अमल जारी रहे। इस अरसे में यकीनन ये वक्त एक तवील अरसा हमने इस हमारा गुजरा जिसमें हम इस मौजू पर गुफ्तगू करने से मुख्तलिफ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, और जिसका आज जिन हालात का हमें सामना है, और अब हालात इस रुख पर आ गए हैं कि अब हमारे सामने दायरा बड़ा तंग होता जा रहा है, और ऐसे में अब बहुत बउजरत तमाम जिसे कहा जाए, हमें एक लाएअमल बनाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है निज़ाम तालीम या निसाब तालीम, देखिए मैं इसमें इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है और इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें ये एक मुख्तलिफ बदलती रहने वाली एक हकीकत है, जिसका हमारे अकाबरीन से एक सिलसिला है जो चलता आया है। दारुल उलूम देवबंद की तारीख अगर सामने उठाई जाए तो एक सिलसिला है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस जानिब दारुल उलूम देवबंद ने भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहूम हज़रत ने भी इस जानिब इंडिया ज़ाहिर फरमाया है। अलबत्ता उसके खतूत क्या होंगे, उसका तरीक़ेकार और यानी मुकम्मल लाएअमल, अभी उसका इंतजार है। देखिए दारुल उलूम क्या पेश करता है, उसके बाद आगे के रुख इंशाअल्लाह तय करने में आसानी होगी। और मौलाना शकीब साहब से मेरा सबसे पहला सवाल है कि निसाब तालीम में तब्दीली कितना ज़रूरी और कितना मुफीद, और असली तालीम की शमूलियत का तरीक़ाकार क्या हो। मौलाना शकीब साहब। गुफरान साहब, इस सिलसिले में जो बात आपने रखी है, जो आप देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है निसाब तालीम, ये शायद किसी के मोबाइल वो हो रहा है, उसके डिस्टरबेंस है जी। अपने अपने माइक। माइक को बंद कर ले ज़रा जी, म्यूट कर ले तो इंशाल्लाह ताला आवाज़ रुक जाएगी। शुएब साहब जी, म्यूट कर ले तो जी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दो चीज़ें हैं, एक है देखिए निसाब तालीम, एक है निज़ाम तालीम। इस वक्त जो हमारा मौजू होना चाहिए, यहाँ हम इस वक्त ये मसला फिलहाल हमारे सामने नहीं है कि हम निसाब तालीम पर गुफ्तगू करें। ये एक मसला पूरा हमेशा से गुफ्तगू होती चली आई है, और इस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। सब चीज़ें अपने अपने दलाइल हैं। वो ना हम उस तब्दीली के मुखालिफ हैं कि वो तब्दीली नहीं होनी चाहिए, और न ये है कि उन मसाइल का हल उस तब्दीली से के अंदर ही मौजूद है। मसला इस वक्त है, मौजूदा तनाज़ुर में हम बात करें, इस मौजू को सिर्फ मुरक्कज़ रखें तो दो तीन चीज़ों को सामने रखना होगा। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको सामने रखा जाए। दूसरा, इधर हम रखें बेसिक एजुकेशन राइट वॉलेशन, जो बुनियादी तालीमी हक है। तो दरअसल इसका सिरा जो अब मसला आया हुआ है, ये वहां से जुड़ा है। हमें देखना ये है कि हम इस जहां तक देखें असरी उलूम की बात है या दारुल उलूम देवबंद की अगर मैं बात करूं, दारुल उलूम देवबंद ने तो सन यानी 1295 गालिबन 60 की दिहाई में जामे तिब्बिया का क़याम अमल में ले आया था। तो अकाबरीन का तर्ज तो हमेशा इस सिलसिले में वसात का ही रहा है। 1396 की रूदात में दारुल उलूम में सर्जरी और दवा साजी के शोबे की बात की जा रही है कि बशर्ते फराहमी सरमाया हम इस जानिब तवज्जो कर सकते हैं। अहवाल क्या रहे वो एक अलग बहस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जामे तिब्बिया का क़याम अमल में आया। 7 साल की करारदादें आप देखें तो उस दौर में 7 साल की करारदादों में वाज़े तौर पर ये चीज़ें मौजूद है कि भाई हम अपनी असनादों की मंजूरी की तरफ तवज्जो दी जाए हमारे तलबा की, ताकि असरी दरसगाहों में जाने की राहें खुलें। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। फिलहाल मसला है हमारे सामने कि ये हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं जो सामने दरपेश है। उसके लिए गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम क्योंकि इस वक्त हमें देखना ये है कि हम अपने निसाब और अपने निज़ाम को बाकी रखते हुए इन मज़ामीन की शमूलियत किस हद तक उसको
لائی جا سکتی ہے جس سے کہ جو حکومتی مطالبات ہیں یا جو ان کے تقاضے ہیں ہم ان کو بھی پورا کر سکیں اور اپنے بچوں کو قومی دھارا سے جوڑنے میں بھی کامیاب ہوں، اور ہمارا جو نظام ہے، ہمارے بڑوں کا جو منہج ہے، اس پر باقی رکھتے ہوئے جو اپنی اساس ہے اس پر ہم بچوں کو قائم رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ NIOS ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جس پر الحمدللہ بہت سے مدارس کام بھی کر رہے ہیں، وہاں حذیفہ صاحب اس پر مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ شکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اس میں اس چیز کو بھی ہم دو رخ پہ رکھیں، ایک ہے طلبہ کا مسئلہ، اور اس وقت جو مسئلہ سامنے ہے وہ اداروں کے وجود اور بقا کا مسئلہ آ گیا، یعنی بطور ادارہ وہ ادارہ صرف ہم طلبہ کے لیے NIOS کا نظم کر سکتے ہیں، جس طرح کے شاہین ہیں، یہ مختلف ادارے نظم کر رہے ہیں کہ ہم ان میں اوپن اسکول کے ذریعے سے ان کا 10ویں 12ویں کا نظم کرائیں، لیکن بطور ادارے کے ہمیں اپنا وجود باقی رکھنا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر اس نظام کو کیسے لا سکتے ہیں کہ ہم قومی دھارا سے بھی جڑیں، بیسک ایجوکیشن رائٹ ہے اس کا وائلیشن بھی نہ ہو، اور ہمارا نظام بھی باقی رہ سکے اپنی اصل اور اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ، تاکہ اس کی نافعیت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہوئی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ارباب مدارس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ادارے اس کے متحمل ہیں کہ وہ اپنے اداروں کے اندر چاہے پرائمری لیول پہ ہو، سیکنڈری لیول پہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر ہائر سیکنڈری پر جائیں یا انٹر کالج تک، ہمیں اپنے اداروں کے اندر اس نظام کو لانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ پرائمری لیول میں یا بلکہ 8ویں تک ہمارے پاس اس میں کافی گنجائشیں ہیں کہ اپنے آپ اس کا جو نصاب ہے اس میں کافی ریلیکس ہے، وہ کہ اس میں آپ اپنے نظام کو نظام تعلیم میں طریقہ کار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوال دوبارہ طریقہ کار کیا ہو اس کا؟ طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں اولین فرصت میں اپنے اداروں کے اندر پرائمری لیول پہ ہو چاہے سیکنڈری لیول پہ ہو، اسکول کا قیام عمل میں لانا ہوگا، اور تبھی ہم اپنے اداروں کے وجود کو مستحکم بنیادوں پر قائم رکھ سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیے یہ شرط جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم اداروں کے اندر 10ویں کے دارالعلوم دیوبند میں استاد محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بات فرمائی کہ دارالعلوم یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ چند سالوں کے بعد 10ویں کے بعد ہی طلبہ کو داخلہ کرے گا، اور نیچے وہ نظم کریں گے جو اپنے بچے آ رہے ہیں شاید مکتب میں جو ان کا 5 سالہ نظام ہے، وہاں پر ان کو NIOS وغیرہ کے تھرو، جمعیت اوپن اسکول کے تھرو 10ویں کروا دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دارالعلوم یا یہ جو مرکزی ادارے ہیں وہاں یہ شرط تو چل سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ 10ویں کے پاس اداروں طلبہ کا ہی داخلہ منظور کریں، لیکن جو علاقائی مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے لے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ شرط لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور ان کو اس کے مطابق طلبہ مل جائے تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنے نظام کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر ایک مستقل ایک نظام قائم کریں، اور اس طریقے سے نصاب کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس میں ہم گھنٹوں میں بھی تخفیف کر سکتے ہیں، یعنی دورانیہ گھنٹوں سے مراد میرا اس کو دورانیہ ہے کہ 45 منٹ کیا جائے، اور اس انداز سے کر کے ہم ان نصاب کو شامل کر کے ان کو اس پرائمری لیول تک ہم کرا دیں، اور پھر چاہے وہی ادارے NIOS سے کرا کر دارالعلوم میں ان کو تیار کر کے بھیجیں۔ رہے بڑے ادارے جو کر سکتے ہیں وہ آگے تک سوچیں، وہ 10ویں تک قائم کر سکتے ہیں تو 10ویں تک لائیں۔ ہمارے پاس ایک سب سے بڑی سہولت ہے، ہم اقامتی ادارے لے کر ہمارا نظام ہے، ہمارے وقت میں گنجائش موجود ہے، اس میں وقت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی نظیر موجود ہیں، بہت سے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، تو اس پر اگر مثبت پیرائے میں سوچا جائے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً کچھ نہ کچھ حل نکل کر آئے گا۔ دیکھیے جہاں تک یہ گفتگو الحمدللہ کافی مثبت چیزیں سامنے آئیں اور بڑی امید افزا پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے، تو بنیادی طور پر یہ ایک فعال نیک ہے کہ کم از کم ایک غور و فکر کے مرحلے میں دیر سے ہی صحیح ہم لوگ داخل ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر سنجیدگی کے ساتھ اس پر ہم اس طرف سے اس سمت پہ بڑھیں گے تو انشاءاللہ نتائج نکلیں گے۔ یقیناً رکاوٹیں ہیں، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں جس سے بہت آسانی سے نکلنا آسان نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس لائے عمل موجود ہے، ان خطوط پر چل کے ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی سمت کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔
ہم اس امید پر اب ان پریشانیوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور اپنی قوت عمل کو بروئے کار نہ لائیں تو یہ مزید ناانصافی ہوگی. جو وقت گزرنا تھا وہ گزر چکا. میں اس ضمن میں صرف ایک واقعے کو تذکرہ کر دوں. سن 2005 میں دارالعلوم دیوبند کا رابطہ مدارس کا اجلاس ہوا تھا. اس وقت مدرسہ تجدید کاری کی حکومت کی جانب سے بڑی زور و شور کے ساتھ مہم چل رہی تھی. تو حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا. تو حضرت نے اس موقع پر تمام ہی جانب سے اس کی مخالفت ہو رہی تھی. حضرت نے بھی اسی پہلو پر گفتگو کی, لیکن ساتھ میں ایک اہم بات فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کی مخالفت ہے یقیناً اس کے ہمارے بہت سے تحفظات ہیں. اس معنی کہ اس کی مخالفت ضرور ہونی چاہیے. البتہ اس سے یہ ضرور ہمیں محسوس کر لینا چاہیے کہ حکومت کا جو اشارات ہیں اور جو انڈیا ہے وہ اس نے دیا ہے کہ کل جب حالات ان کے ہمارے لیے ناخوشگوار ہو سکتے ہیں اس موقع پر چیزیں ہمارے اوپر کچھ تھوپی جا سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے وقت رہتے ہم اپنے لائے عمل پر نظر ثانی کریں اور متبادل پر غور و خوض کر لیں کہ قبل اس کے کہ ہمارے اوپر کوئی جبرن کوئی چیز مسلط کی جائے ہمارے پاس اس کا کوئی لائے عمل موجود ہو. حضرت نے بات 2005 یا 6 میں یہ بات ذکر کی گئی. آج 17 سال ہو گئے ہیں. آج ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو اس وقت خدشات اور یعنی امکانات پر بات ہوئی تھی آج وہ ہمارے سامنے ہے. اگر وقت رہتے ہم ان چیزوں پر غور و خوض کرتے تو شاید آج یہ مسائل کا ہمارے پاس ایک مستحکم حل موجود ہوتا. لیکن پھر آج بھی دیر ٹھیک ہے, دیر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے. ہم جب جاگیں تب سویرا. ہم اب اگر یہ کوششیں شروع کریں گے تو انشاءاللہ سال 2 سال 4 سال کے اندر ہم اس نظام کو منضبط کرنے میں کامیاب ہوں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اس جانب پہل کی ہے اور اس جانب اس نے جو ایک بڑا خوشائند اعلان کیا ہے. تمام ارباب مدارس اور فرزندان دارالعلوم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس تعلق سے بڑے پر امید ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے مستقبل میں بہت جلد بہت مثبت خطوط سامنے آئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.